اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 11ویں پارے میں سورہ ہود کا آغاز آج سے ہو رہا ہے اور اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں جو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ سورہ یونس میں اللہ تعالی نے جس عذاب کا اور ان چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ خدا کی گرفت شدید ہو جاتی ہے، اس صورت میں اللہ تعالی نے 7 واقعات پے در پے مسلسل بیان کیے کہ جب قومیں اپنے حالات کو نہیں بدلتیں اور اللہ کی توحید کی بجائے شرک کا رویہ رکھتی ہیں تو ان کے ساتھ خدا کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اور ایک چیز اسی کے برعکس یہ بھی بتائی کہ جو اللہ کے فرما بردار اور اچھے بندے ہوتے ہیں، اللہ انہیں کیسی آسانی کی زندگی دیتا ہے جس میں دنیا میں بھی راحت محسوس کرتے ہیں اور آخرت بھی ان لوگوں کی اچھی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں اسی ضمن میں کہ کافروں کی کیسی شدید گرفت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بالمقابل تھے مکہ مکرمہ میں، ان کو تنبیہ بھی بار بار فرمائی ہے کہ تم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرو اور ان کی تعلیمات پر عمل کرو، وگرنہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم پر بھی ایسی حالت آ سکتی ہے جو کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی اور ان کی قوموں پر آئی تھی۔ دوسری چیز جو اس صورت میں اللہ تعالی نے بہت تفصیل سے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی توحید پر سورہ یونس میں عقلی دلائل تھے اور عقل کے مطابق بات کی گئی تھی کہ دیکھو تم اس چیز پہ غور کرو، اس پہ غور کرو، اس پہ غور کرو، اور اللہ نے اس صورت میں عقلی دلائل کو کم کر دیا ہے اور نقلی دلائل بہت سے ذکر کیے ہیں۔ 7 تو یہ قصے ہی ہیں جن میں اللہ نے نقل کیا ہے کہ خدا جن چیزوں کی دعوت انسانوں کو عقل استعمال کرنے کی دیتا رہا، جب لوگوں نے اس کا استعمال نہیں کیا تو شاید وہ اس طرح سمجھ جائیں کہ ان سے پہلی قوموں کا انجام کیا ہوا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک میں سفید بال کچھ آ گئے تھے، اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے اور بھی محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول بڑھاپا آ گیا آپ پہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ ہود کا نام دیا اور آپ نے فرمایا کہ سورہ ہود اور اس جیسی دوسری صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اور ایک جگہ یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے جو مناظر تھے یا اللہ کا خوف اس طرح ہونا چاہیے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس نے مجھے بوڑھا کر دیا، یعنی سورہ ہود میں چونکہ اللہ تعالی کا خوف بار بار سامنے آتا ہے، اس لیے کوئی آدمی اپنی ذمہ داری محسوس کرتا ہو تو ظاہر ہے کہ وہ متفکر ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو اس طرف اشارہ فرمائے۔ پھر قیامت کے مناظر اور دنیا میں جو تباہیاں ہوئی ہیں، جو خدا کے عذاب آئے ہیں مختلف قوموں پر، اس کی وجہ سے بھی دارمی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ ہود کو جمعے کے دن پڑھنے کا حکم دیا اور آپ نے فرمایا کہ تم جمعہ کے دن سورہ ہود کی تلاوت کیا کرو۔
دو صورتیں قرآن پاک میں ایسی ہیں کہ ارشاد فرمایا جمعے کے دن ان کی تلاوت کیا کرو، ایک سورہ ہود کی اور دوسرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بتلائی کہ سورہ کہف کی تلاوت جمعے کے دن کیا کرو، اور آپ نے فرمایا کہ جو سورہ کہف کو جمعہ کے دن پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسا نور پیدا کر دیتے ہیں کہ وہ آئندہ جمعہ آنے تک کسی سے دھوکہ نہیں کھائے گا، اس کے ساتھ دجل فریب کا معاملہ نہیں کیا جا سکے گا۔ یہ اس حدیث کا مفہوم ہے۔ تو اسی لیے سورہ کہف کو تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن پڑھنا چاہیے، لیکن اس حدیث پر نظر نہیں گئی ہے، حالانکہ یہ دارمی کی مستند صحیح روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ ہود کو پڑھنے کا حکم فرمایا جمعہ کے دن، اور اس کی بھی مصلحت یہی ہے کہ جو شخص جمعے کے دن اسے پڑھے گا، جمعے کا دن چونکہ سوچنے کا، غور و فکر کرنے کا، چھٹی کی وجہ سے اور کاموں کے کم ہونے کی وجہ سے، نماز جمعہ میں شرکت کی وجہ سے، وہاں پر خطاب اور جو خطبہ ہوتا ہے اس کو سننے کی وجہ سے، چونکہ احتمال یہ ہے کہ انسان کا زیادہ رجوع اللہ کی طرف ہوگا، تو اس لیے جب سورہ ہود پڑھے گا تو اسے خدا کے عذاب کے منظر یہاں پتہ چلیں گے، اور اللہ کی جلالت اور کبریائی اور ذات پاک کی عظمت اس کے سامنے آئے گی۔ تو اس اعتبار سے کہا کہ اس کو جمعے کے دن پڑھا کرو، یعنی یہ کہ عبادت میں اور اللہ کے ساتھ تعلق میں انسان مزید سہولت کو محسوس کرتا ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالی نے 4 دعوے کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پچھلے برس بھی آپ کے خیال میں ہوگا کہ ہر سورت کے متعلق یہ بات کہی جاتی رہی کہ اس سورت میں یہ دعویٰ ہے، یعنی سورت میں ایک مرکزی مضمون ہے۔ اللہ تعالی نے 4 قسم کے دعوے اس سورت میں فرمائے ہیں، اور وہ مختلف مواقع پر سامنے آ جائیں گے، اور پھر انہی 4 باتوں اور انہی 4 دعوے اور وہ 4 اصل عقائد جو اللہ نے بتانے تھے اور احکامات، انہی کے ساتھ خدا نے 7 قصوں کو جوڑ دیا ہے کہ تم دیکھو یہ جو ہمارا دعویٰ ہے، یہ جو ہماری بات ہے، تم اسے مانو، اور اس کے متعلق دیکھ لو کہ دنیا میں جنہوں نے مانا ان کا کیا ہوا اور جنہوں نے نہیں مانا ان کا کیا ہوا۔ اس لیے یہاں پر پہلا دعویٰ بالکل آغاز میں ہی آ جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو مت پکارو۔ جب تم پہ مصیبت، تکالیف، پریشانیاں آ جائیں تو سوائے اللہ کے کسی کا نام نہ لو، کسی کو مت پکارو، کسی سے دعا نہ مانگو، کسی کا ورد اور وظیفہ کرنا، کسی کے نام کا اسے جپنا، یہ سب چیزیں منع ہیں۔ اگر تم نے مانگنا ہی ہے جب، تو بجائے اس کے کہ کسی بے اختیار سے مانگو، اس سے کیوں نہ مانگو جو با اختیار ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائل ارشاد فرمائے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں مناسبت کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہ سورہ ہود پہلے نازل ہوئی ہے اور سورہ یونس بعد میں نازل ہوئی ہے۔ یہ خود قرآن پاک کی ایک آیت ہی سے پتہ چلتا ہے، وہ انشاءاللہ آج آ جائے گی۔ جب آپ اسے پڑھیں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ سورہ یونس بعد میں نازل ہوئی ہے اور سورہ ہود پہلے نازل ہوئی ہے۔ اور پھر اس سورہ ہود میں اللہ تعالی نے یہ بتا دیا، آخری بات جو کہی تھی وہ یہ کہ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، اور آپ پیروی کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا کہ اس وحی کی پیروی کیجئے، تو اب اس کے بعد اس سورت کو جب شروع فرمایا ہے تو اس وحی کی تفصیل سب سے پہلے ارشاد فرمائی اور یہ بتایا کہ وہ وحی ہے کیا چیز جس کی پیروی کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں، اور صرف آپ ہی نہیں، آپ کے توسط سے پوری دنیا کو، انسانیت کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کتاب کی پیروی کرو۔ تو آخر اس کتاب میں ہے کیا چیز؟ اس لیے آغاز ہی سے اللہ تعالی نے شروع فرما دیا ہے اس بات کو۔ سب سے پہلے فرمایا کہ الف لام را، یہ ایسے الفاظ ہیں جو کئی ایک صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں، حروف مقطعات ہیں، اور کئی بار ان پہ بات گزر چکی کہ ان کا اصل مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ارشاد فرمایا کتاب،
یہ ایک کتاب ہے۔ اب بظاہر تو لفظ یہ ہے کہ کتابن کتاب ہے، لیکن محاورہ پورا کرنے کے لیے یہ ترجمہ کریں گے کہ یہ ایک کتاب ہے۔ تو کتاب کا مطلب وہ کتاب بھی جو عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں، اور کتاب کا مطلب یہاں بڑا اچھا مفسرین نے لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جیسے بادشاہوں کے ہاں سے فرمان جاری ہوا کرتے تھے، بادشاہوں کے ہاں سے خاص خاص چیزوں پہ خاص خاص حکم دیے جاتے تھے، تو اس لیے اگر اس کا یہ ترجمہ کر لیا جائے کہ یہ اس بادشاہ کا فرمان ہے، کتابن یہ فرمان ہے بادشاہ اللہ کی جانب سے جو لوگوں کے نام ہیں، تو یہ ترجمہ بھی مناسب ہے۔ اور کتابن یہ کتاب ہے، یہ فرمان ہے اللہ تعالی کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہی کہ احکمت آیاتہ، اور یہ ایسی کتاب ہے، یہ کتاب کی پہلی صفت بیان کر رہے ہیں۔ 3 صفات اللہ تعالی نے قرآن کی سب سے پہلے بیان کی، کیونکہ سورہ یونس کے آخر پہ آیا تھا نا کہ اس وحی کی پیروی کیجئے۔ بھئی اس وحی میں کیا ہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ اصل میں یہ چیز قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے ایک بات یہ خیال رکھنا چاہیے انسان کو کہ بہت سی چیزیں قرآن کی ایسی ہیں جو ہم اس وجہ سے مانیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، اور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہی کتاب اگر کوئی کافر پڑھے، عیسائی اور یہودی پڑھے جو اس کو سرے سے خدا کی کتاب مانتا ہی نہیں ہے، تو آخر اس انسان کے لیے کیا کشش ہے؟ اس کو اگر ہم دعوت دیں، اس کو بلائیں کہ ہمارا دین یہ سچا ہے اور تم اس کو مان جاؤ، تو اس کو کن دلائل سے سمجھایا جانا چاہیے اور اس کے سامنے دین کی بات کیسے پیش کرنی چاہیے، اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے، خیال میں رکھتے ہوئے کہ اس نے اللہ کی بات یعنی جیسے ہم مانتے ہیں ویسے نہیں ماننی۔ ہم نے تو کہنا ہے قرآن میں آ گیا ہے، مسلمان چپ ہو جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے قرآن حدیث میں آ گیا، مگر اس کی خاموشی کو کوئی مانا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں، مجھے تو عقل سے سمجھاؤ۔ اللہ تعالی نے فرمایا اس وحی کی پیروی کیوں کی جائے؟ یہاں پر ارشاد فرما دیا، سورہ یونس کے آخر پہ سوال یہ اٹھتا تھا کہ کیوں پیروی کریں؟ اللہ نے فرمایا اس لیے پیروی کرو کہ یہ فرمان ہے اللہ کی جانب سے، اور پہلے 3 صفات اس میں پائی جائیں گی۔ ایک تو یہ ہے کہ احکمت آیاتہ، اللہ کی ذات نے اس کے مضمون کو جانچ لیا ہے، اس کی باتوں کو بہت جانچنے کے بعد نازل کیا ہے، حکمت کے ساتھ نازل کیا ہے۔ تو کتاب کی، قرآن پاک کی اس فرمان کی پہلی صفت یہ آ گئی کہ احکمت آیاتہ، اور یہ جو محکم کا لفظ یا احکمت فرمایا ہے، اردو میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ چیز بہت مستحکم ہے، محکم ہے۔ یہ محکم کا لفظ جو ہے وہ احکام سے نکلا ہے، اور احکام بھی سنا ہوگا، یہ بھی اردو کا لفظ ہے، حکم کی جمع احکام بھی آ جاتی ہے۔ اور اس محکم کے مقابلے میں دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے منسوخ۔ تو بتا دیا کہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم ہیں، جب محکم ہے تو منسوخ نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یہ محکم ہے منسوخ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلی کتابیں تورات، انجیل جو نازل ہوئی ہیں، وہ یکے بعد دیگرے ایک کتاب دوسری کتاب کو منسوخ کرتی گئی، کینسل کرتی گئی۔ احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے جو اب کینسل نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا فرمان ایسا مستحکم اور محکم ہے کہ اب اس کے بعد کوئی کتاب ہم نہیں نازل کریں گے، کوئی اور فرمان نہیں بھیجیں گے، کوئی اور وحی نہیں آئے گی۔ اس لیے اس کو آخری چیز سمجھ لو جو اللہ کی طرف سے آئی ہے کہ اس کتاب کے بعد نسخ نہیں۔ تورات میں اللہ تعالی نے احکامات دیے تھے، اور تورات سے پہلی جو کتابیں تھیں ان کے لیے تورات منسوخ ناسخ تھی، تورات نے کینسل کر دیا پچھلی کئی ایک چیزوں کو۔ اس لیے اب بھی آپ بائبل کو پڑھیں گے، تورات کو پڑھیں گے، تو اس میں بعض جگہوں پر یہ آتا ہے کہ تمہارا خدا تم سے یہ کہتا ہے، اب یہ کہتا ہے، اب یہ کہتا ہے، تو اس سے پچھلے احکامات جو تھے انہیں گویا کینسل کر دیا گیا کہ اب اللہ نے یہ کہا۔ انجیل کو دیکھ لیجئے تو انجیل میں بھی یہی ہے۔ انجیل جو ہے اس میں ایک تو بات یہ ہے کہ وہ تورات کے چیزوں میں جو یہودیوں نے گڑبڑ کر دی تھی، جو اپنے پاس سے بدل لی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے کہ آ کے کہا کہ میں ان چیزوں کی درستگی اور اصلاح کے لیے آیا ہوں،
اور کچھ چیزیں میں حلال اور حرام اس میں تبدیلی کے لیے آیا ہوں. تو جو حلال اور حرام کی تبدیلی تھی انجیل نے کی، وہ بھی اصل میں تو تورات کی کینسلیشن تھی. اس کے بعد قرآن آ گیا، اور قرآن نے اس نے بھی کینسلیشن کی ہے ان دونوں کتابوں کے بعض احکامات کی، بشرطے کہ اس شرط پہ یہ بھی ثابت ہو جائے کہ واقعی اللہ کی جانب سے تھے. لیکن نہ بھی فرض کر لیں ثابت ہو، بہرحال چاہے تحریف ہی ہوئی ہو، لیکن قرآن نے آ کر کئی ایک چیزوں کو اس سے ہٹا دیا. اور اسی طرف اشارہ ہے اس میں بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ نے یہ بات نازل کی ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے یضع عنہم اسرہم، جو بوجھ، جو تکلیفیں، جو مصائب، جو پریشانیاں لوگوں کی گردنیں دبا دی تھی، جن مصائب تکالیف نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پابندیوں کو ہٹاتے ہیں جس وجہ سے لوگوں کی زندگی اجیرن ہو کے تنگ ہو کر رہ گئی تھی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے احکامات ہیں کہ یہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، بری چیزوں کو حرام کرتا ہے، اچھی چیزوں کو حلال کرتا ہے، اور یہ ایسے اور ایسے اوصاف کے مالک ہیں. تو قرآن خود بتاتا ہے کہ تورات اور انجیل کے جو لوگ بھی مذہبی پیشوا بنے ہوئے تھے انہوں نے اپنے پاس سے کئی ایک چیزیں امتوں پہ، قوموں پہ نافذ کر دیں، محض اس لیے حلال اور حرام کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیجئے کہ وہ پبلک کو کنٹرول کر سکیں. اور ان کے بھی پیچھے بادشاہ تھے، وہ بادشاہ ان مذہبی رہنماؤں کو پیسے دیتے تھے اور جس چیز کو چاہتے تھے حلال کراتے، جس چیز کو چاہتے تھے حرام دلوا لیتے تھے. یہ پورا ایک سسٹم چل رہا تھا، اور اللہ نے اس سسٹم کو توڑ دیا اور بتایا کہ قرآن جو کچھ اب کہہ رہا ہے یہ ہے ساری محکم باتیں، اور قرآن منسوخ کرتا ہے ان تمام شریعتوں کو جو اس سے پہلے تھیں، سوائے اس کے کہ وہی احکامات خود اللہ ہی اس کتاب میں ثابت کر دے، انہیں ثابت رکھے. تو پہلے صرف اس کی یہ بیان کی کہ احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جانچ لی ہیں، مستحکم کی ہیں، پکی کی ہیں اس کی ساری آیتیں اللہ نے، اس کے سارے احکامات. ایک ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ وہ ہے جو خود قرآن میں ہی چلتا ہے، اس کو اس سے غرض نہیں ہے، بلکہ قرآن پچھلی کتابوں کے متعلق کہہ رہا ہے کہ ان کتابوں کے حق میں قرآن ناسخ ہے، ان چیزوں کو قرآن ختم کرنے والا ہے، یعنی ختم کر دیا ہے. ثم یہ جو لفظ ہے مفسرین کی اصطلاح آپ کو یاد ہی ہوگی، پچھلے سال بھی کئی مرتبہ اس کا استعمال کیا. اس دن بھی یہ بات آئی تھی کہ ثم پھر کے معنی میں آتا ہے، اور پھر اردو میں ترتیب کے لیے ہوتا ہے عام طور پہ کہ یہ بات ہوئی، پھر یہ بات ہوئی، پھر یہ بات ہوئی، تو وہ ترتیب گویا دیتے چلے جاتے ہیں. لیکن قرآن ہمیشہ ایسے نہیں کرتا. ثم کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بات جو ہو چکی ہے یا ہونی ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ اچھا یہ بھی سنو، دوسری بات یہ بھی ہے. اگر آپ اسے ترتیب کے معنی میں دیکھیں گے ہاں تو پھر بات بنتی نہیں ہے. ترتیب میں دیکھ لیجئے تو ترجمہ یوں بنے گا کہ احکمت آیاتہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ جانچ لی گئی اس کی باتیں، ثم فصلت، پھر اس کے بعد ان کی تفصیل بیان کی گئی. پہلے آیات کو جانچا گیا، مستحکم پکا کیا گیا، پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی. حالانکہ ایسے تو نہیں ہے، ترتیب ضروری تو نہیں ہے. اللہ نے آیت نازل کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کر دی. اور یہ بھی ہوا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک چیز کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا کہ یہ بات ہونی ہے یا یہ بات تم نے کرنی ہے، اور آیت بعد میں نازل ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے 3 واقعات تو بہت ہی مشہور ہیں، اور سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 واقعات لکھے ہیں کہ جس میں انہوں نے کچھ کہا اور آیت بعد میں نازل ہو گئی. تو اس لیے ترتیب نہیں یہاں مراد لی جا سکتی. اس کا اردو میں اگر ترجمہ کریں گے صحیح تو ثم جو مفسرین کے ہاں ہے وہ تعقیب ذکری جسے کہتے ہیں، یعنی ایسی چیز جس میں ترتیب نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ کے معنی میں. تو پھر اردو میں ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ کتاب احکمت آیاتہ، ایسی کتاب ہے جس کی آیات مستحکم ٹھوس پکی کی گئیں، ثم فصلت، اور اس پر یہ بھی کیا گیا مزید برآں اور بھی سنو، اس کے علاوہ یہ بھی ہے. اس ثم کا ترجمہ ہو جائے گا فصلت، یہ بیان کی گئی ہیں. یہ دوسری صفت اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی کہ قرآن کی دوسری بات یہ ہے
کہ ایک تو اس کی آیات پکی ہیں، اور اس کے علاوہ یہ بھی سن لو، یہ بات بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فصلت، اس کو دلائل اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے، کھول دیا ہے قرآن کو۔ جس طرح ہیرے ہوتے ہیں اور وہ کسی تشتری میں کسی جگہ پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور کوئی لے کر ہیروں کو، موتیوں کو ان کی رنگت کے اعتبار سے، ان کے سائز کے اعتبار سے، یا جو بھی وہ ارینج کرنا چاہتا ہے اسے پرو دیتا ہے، ارینج کر دیتا ہے، اسی طرح یہ قرآن کی آیات ہیں، ہیروں جواہر کی طرح ہم نے نازل کی ہیں۔ تو جہاں جہاں ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ کہاں کہاں اسے رکھنا ہے، رکھ دی گئی۔ فصلت، ان کی تفصیل بھی کر دی گئی ہے۔ تفصیل کس چیز کی کر دی گئی ہے؟ توحید کی آیات جو تھیں وہ اللہ نے الگ بیان کر دی ہیں، شرک کا رد تھا اللہ تعالیٰ نے الگ بیان کر دیا ہے، اسی طرح واعظ نصیحتیں قرآن نے الگ کر دی ہیں، اسی طرح قصے ہیں قرآن نے وہ بھی بیان کر دیے ہیں۔ الغرض جتنی بھی انسانی زندگی کی تشریحات تمہیں چاہیے، اس کے اصول اور قواعد اللہ نے اس میں بیان کر دیے ہیں۔ یہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے جس کی عبارت گنجلک ہو، جو مفہوم اس کا مبہم ہو، سمجھ نہ آ سکے انسانوں کی، اور انسانوں کی بالکل فہم سے بالا رکھا گیا ہو، ایسی بات نہیں۔ یہ اسی لیے بھیجا ہے کہ تم اسے سمجھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ اور یہ رد ہے ان لوگوں کا بھی جو کہتے ہیں کہ ہمیں ایک امام غائب کا انتظار کرنا چاہیے، اور اس ساری تھیوری کا خلاصہ نچوڑ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اس قرآن کو کوئی سمجھ نہیں سکتا عام آدمی، امام غائب آئیں گے اور وہی قرآن لے کے آئیں گے اور وہی قرآن کو سمجھائیں گے، ہم عام انسانوں کو سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ اور اس سے بھی 4 ہاتھ جو آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا امام جاتے ہوئے قرآن ساتھ ہی لے گئے تھے۔ سامرا جو ایک غار تھا، سرہ من را ایک شہر تھا، تو جو دیکھتا تھا وہ خوش ہوتا تھا، بغداد کے قریب، اور اس شہر میں ایک غار تھا، اور امام صاحب پورے قرآن پاک کو لے چلے گئے، اور اب جب وہ آئیں گے تو قرآن لے کر آئیں گے آخری زمانے میں، اور پھر لوگوں کو سمجھائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر قرآن ایسی مبہم چیز، ایسی مغلق ہے، تو اللہ کو پڑی کیا کہ انسانوں کے لیے نازل کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ثم فصلت، پھر ہم نے اس کو تفصیل سے کھولا ہے، بیان کیا ہے۔ دوسری چیز ہو گئی، جب یہ دوسری چیز بھی ہو گئی تو تیسری بات سنو کہ من لدن، اور یہ یقیناً ہے اس کے پاس سے، اللہ کے پاس سے۔ یہ کتاب کی تیسری صفت آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی بھی اسے اپنی طرف سے بنا کر نہیں لایا۔ یہ تیسری صفت ہے من جانب اللہ، اللہ نے اسے نازل کیا۔ تو جب ایک کتاب کی آیات ٹھوس ہیں، مستحکم ہیں، پھر خدا نے اس کی تفصیل بھی بیان کر دی ہے، پھر اللہ ہی نے اسے نازل کیا ہے، اور اس اللہ نے جس نے 2 اپنے نام گنوا دیے یہاں، اس سے فرمایا حکیمن، اور اللہ کی ذات بڑی حکمت والی ہے، خبیرن، اور بہت خبردار۔ حکیم اور خبیر 2 الفاظ یہاں لائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اسماء کو آیات کے آخر پر جو لگاتے ہیں ایسے ہی نہیں ہے کہ بس جو بھی نام آیا اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، بلکہ اس میں بڑی مصلحت، بڑی حکمت ہے۔ چونکہ پہلی بات آئی تھی نا اس کی صفت کہ قرآن کی آیات کو محکم کیا گیا، پکا کیا گیا حکمت کے ساتھ۔ حکمت ہے اس میں، اسی مناسبت سے لفظ حکیم پہلے لے آئے، اور پھر دوسری آئی کہ اس کی تفصیل کی گئی، اس کے لیے خبر چاہیے، علم چاہیے۔ دوسرا اپنا نام اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ خبیر، وہ خبر والا ہے، اسے سب پتہ ہے کہ تمہاری ضروریات کیا ہیں، قرآن کو کتنی تفصیل سے بیان کرنا ہے، کتنا اس کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے پہ چھوڑ دینا ہے، اور کتنا اس کا بیان باقی آنے والی امت کے لوگ کریں گے۔ یہ سب چیزیں ہمیں اس کی خبر ہے۔ اللہ حکیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، اور اس نے جو آیات نازل کی ہیں وہ حکمت پر بھی مبنی ہے، اور اس میں تمہاری زندگی کی خبر بھی۔ یہ ہے بات۔ اس لیے حکیم اور خبیر کے دونوں الفاظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائے، اور پھر یہ کہ بتا دیا کہ یہ 3 اوصاف اس میں ہیں۔ یہ تو کتاب اس سے نازل کی، سورہ یونس کے آخر پہ آ گیا کہ تم پیروی کرو اس کی، وہی کی جو۔ کیوں پیروی کریں؟ اس لیے کہ ہم نے نازل کی ہے،
اس لیے کہ ہم نے بھیجا ہے اسے، اس لیے کہ اس میں حکمت ہے، اس لیے کہ اس کی باتیں پکی ہیں، اس پہ کنسلیشن نہیں اب آئے گی۔ اچھا ہے کیا جس کی پیروی کریں؟ مانے کیا؟ اس وحی میں ہے کیا؟ وہی بتاتی کیا ہے؟ وہی یہ بتاتی ہے۔ اس سے بالکل اگلی والی آیت دیکھ لیجئے، تیسری آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، اور بات یہ ہے جو وہی کہتی ہے وہ یہ ہے کہ ہرگز کسی کو نہ پوجو، ہرگز کسی کی عبادت نہ کرنا، الا اللہ، مگر صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ بندگی کے لائق کوئی۔ یہ جو لفظ ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ اللہ جو ہے دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ بلیک بورڈ نہیں ہے؟ بلیک بورڈ نہیں، اچھا پھر رکھ لیجیے۔ یہ اللہ جو ہے دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک ہے ان کے اور ایک ہے لا کے معنی نفی کے نہیں۔ اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کی ہیں، اللہ بڑی حکمت اور خبر والا ہے کہ نہ عبادت کرو اللہ کے علاوہ کسی کی۔ تو یہ جو اللہ تعبدوا الا اللہ ہے، یعنی اس کتاب کو اس لیے ہم نے پختہ کیا اور تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ کے علاوہ سب کی عبادت کو چھوڑ دو۔ سو کتاب کا اصل مقصد یہ ہے کہ عبادت اللہ کی، توحید اور بندگی اللہ کی ہو۔ کتاب نازل اس غرض سے کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی توحید اس کتاب کا ایک موضوع ہے، اور خاص طور سے اللہ نے اس کتاب کو نازل ہی اپنی توحید کے لیے کیا ہے۔ بڑی اچھی عبارت اس پہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ رازی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کی آیات کو پکا کیا، پھر اسے تفصیل سے بیان کیا، اس وجہ سے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ واقول ھذا التاویل، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تفسیر ہم نے لکھی ہے، رازی بھی یہی کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے سامنے بھی آپ نے سنی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے تفسیر لکھی ہے، ان تین آیات، ان دونوں آیات کو آپس میں جوڑ کے کہ میرے علاوہ اللہ نے کہا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں لا مقصود من ھذا الکتاب الشریف، اس پاک کتاب سے معلوم ہوا کہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے اس کو نازل کرنے کا، الا ھذا الحرف الواحد، سوائے اس ایک جملے کے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ میرے علاوہ بندگی کسی کی نہیں۔ فکل من صرف عمرہ، ہر وہ آدمی جس نے اس ایک مقصد اللہ کی توحید کے علاوہ عبادت میں کسی کی بھی پیروی کی اور مختلف جگہوں پہ گھومتا رہا، کہتے ہیں فقط خواب و خسر، اس انسان نے زندگی برباد کی اور بڑے نقصان کا سودا کر لیا۔ اللہ نے کہا ہے کہ بات صرف اتنی ہے کہ میری عبادت کرو۔ اب دیکھیں کتنا فرق پڑ جاتا ہے جب کوئی آدمی اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے تو اسے اس عبادت میں سب سے پہلے عقیدہ آ جاتا ہے کہ میں نے وہ عقیدہ رکھنا ہے جو اللہ مطلوب ہے۔ عقیدے کے بعد عمل کے میدان میں، علم کے میدان میں اترتا ہے، تو دوسری چیز علم ہے، وہ کہتا ہے مجھے وہ علم حاصل کرنا ہے جو اللہ نے میرے ذمہ ضروری قرار دیا ہے، اور اس علم کو وہ اللہ ہی کے لیے حاصل کرتا ہے، وہ دین کا علم ہو، وہ بظاہر دنیا کا علم ہو، وہ کمپیوٹر پڑھے، وہ انجینئر بنے، وہ ڈاکٹر بنے، وہ دنیا کی کسی فیلڈ میں چاہے، جب اس کا مقصد یہی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، تو اپنے علم کو اسی نقطۂ نگاہ سے حاصل کرتا ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کا ایک معاشرہ قائم کیا ہے، اللہ کو خود مطلوب ہے وہاں ڈاکٹر بھی ہوں، انجینئر بھی ہوں، وہاں ہر طرح کے لوگ ہوں، وہاں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، تو میں کیوں نہ اللہ کے لیے یہ کام کروں؟ یہ جو میں علم پڑھ رہا ہوں اللہ ہی کے لیے پڑھ رہا ہوں، تو اللہ کو خوش اور راضی رکھنے کے لیے اس کی عبادت کے درجے میں علم آ جائے گا۔ علم کے بعد جب عمل کے میدان میں اترتا ہے تو وہ کہتا ہے میری جتنی ایکٹیویٹیز ہیں، میری جتنی صلاحیتیں ہیں، میرے جتنے بھی پیسے، مال، طاقت صرف ہو رہی ہے، یہ سب اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اللہ کے علاوہ غیر کے لیے میں نے کرنی نہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ عبادت کے طور پہ زندگی گزارتا ہے تو وہ کہیں بھی خدا کی نافرمانی نہیں کرتا، پھر وہ ایسا پاک معاشرہ تشکیل پاتا ہے جس کا ہر فرد اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، تو پھر رشوت اور چوری اور جتنی بھی خرابیاں ہیں یہ تو اللہ کے لیے نہیں کر سکتا، اللہ کے لیے یہ گناہ تو نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ارشاد فرما دیا ایک جامع بات کہ اللہ تعبدوا الا اللہ،
اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے، یہ تم سن لو۔ یہ پہلا دعویٰ ہے اس سورہ مبارکہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کے متعلق آگے چل کے جو نقلی دلائل دیے ہیں وہ انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ تفصیل سے عرض کرتے جائیں گے۔ اننی، اور آپ یہ بھی ان سے کہہ دیجئے کہ بلا شک و شبہ میں جو ہوں لکم تمہارے لیے من ہو اللہ کی جانب سے ہوں، نذیر، اور میں تمہیں ڈراتا ہوں، و بشیر، اور میں تمہیں بشارت سناتا ہوں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ پیغام اللہ سے لے کے ہم لوگوں کو دے دیں، بلکہ وہ نذیر اور بشیر دونوں چیزیں ہیں۔ نذیر ڈر سنانا، ڈر کا مطلب ایک تو وہ ڈر ہے جو انسان کو پیدا ہوتا ہے درندے کو دیکھ کے، مثلا شیر کو دیکھا، مثلا کسی سانپ بچھو وغیرہ کو دیکھا تو اس سے خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسا خوف شریعت میں مطلوب نہیں۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ڈر بتاتے ہیں وہ ایسا ڈر نہیں ہے۔ اسی لیے جن لوگوں نے اس ایک نقطے اور بات کو نہیں سمجھا، وہ جب لوگوں کو ڈرانا شروع کرتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، تو وہ تو بس پھر ایسے ہوتا ہے کہ جیسے تم جہنم میں جاؤ گے، فرشتے کھڑے ہیں، مرتے ہی تمہیں پکڑ لیں گے، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ اور اس سے دو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک تو وحشت پیدا ہوتی ہے، نفرت کہ کیا مصیبت ہے، کیا مذہب ہے جی، مرنے کے بعد یہ ہونا ہے، اور دوسری چیز یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ آدمی کہتا ہے جب یہی کچھ ہونا ہے تو پھر کر لو جو یہاں کرنا ہے، یہاں تو آرام سے گزرے نا، علیہ باللہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ لوگوں کو اتنا نہ ڈرانا کہ وہ خوف کی وجہ سے خدا کے قریب نہ جائیں، اور نہ اتنی امید دلا دینا کہ وہ اس پہ بھروسہ کر بیٹھیں اور نیک اعمال کو چھوڑ دیں۔ ایک روایت میں یہ مضمون آیا ہے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا۔ تو اللہ کا خوف جو انبیاء علیہ السلام ڈراتے ہیں، وہ یہ خوف نہیں ہے ایسا کہ پکڑ دھکڑ اور مار، یہ ساری چیزیں وہ بتاتے یہ ہیں کہ اللہ کا ایسا خوف، یعنی جسے آپ آسانی سے اردو زبان میں روب سے تعبیر کرتے ہیں، بس اللہ کا اتنا روب رہنا چاہیے کہ تم اس کی نافرمانی معصیت نہ کر سکو۔ آپ دیکھیں کبھی چڑیا گھر میں چلے جائیں، شیر پنجرے میں بند ہے، سلاخیں لگی ہوئی، سب چیزیں ہیں، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنا پنجہ باہر نکال کے کسی آدمی کو مار دے۔ اس کے باوجود شیر کو دیکھو تو اس میں خدا نے ایک روب رکھا ہے، آدمی دیکھ کے ایک دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنا روب اس میں۔ انسان دیکھے بچے کیسے کھیل رہے ہوتے ہیں گھر میں، باپ آتا ہے تو اس کا ایک روب ہوتا ہے، ادب احترام، یہ چیزیں، یہ ہنسنا کھیلنا تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے کہ والد صاحب آگے۔ اللہ تعالیٰ کا روب ایسا مطلوب ہے بس کہ اس کی وجہ سے خدا کی نافرمانی نہ کر سکے۔ اس روب میں شفقت ہوتی ہے، اس روب میں محبت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو ڈرایا کرتے ہیں، نذیر کا جو لفظ ہے نا، یہ اسی لیے ہے کہ وہ ایسا ڈر سناتے ہیں اللہ کا کہ شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نہ یہ کام کرو۔ اور ایک خوف ہے نفرت کا، وہ نہیں۔ تو نبوت میں چونکہ بنیادی طور پہ انسانوں کی اصلاح مقصود ہوتی ہے انبیاء علیہ السلام کے ہاں، اس لیے وہ لوگ شفقت سے، محبت سے، جیسے باپ شفقت اور محبت سے کہتا ہے کہ بیٹے یہ کام نہ کیجیے، بچے کو دیکھتا ہے وہ ہیٹر کی طرف جا رہا ہے فوراً پکڑ لیتا ہے کہ نہیں اسے نہیں چھونا، وہ شفقت اور محبت ہی ہے۔ اور ایک ہے نفرت کے ساتھ خوف، کہ آدمی جب پکڑا جاتا ہے، دشمن نے قید کر لیا، اب وہ شدید نفرت کا اظہار کرتا ہے اور تھپڑ مارتا ہے اور کہتا ہے ابھی دیکھو تمہیں کیسے سولی پہ لٹکا دیں گے، ابھی دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ وہ تو نفرت ہے، وہ چیز نہیں ہے۔ اور یہ نقطہ نہ سمجھنے، یہ بات نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے کبھی کبھی علیہ باللہ ایسے کھینچتے ہیں تصویر اور نقشہ جیسے جلاد لگے ہوئے ہیں فرشتے بھی اور مار دیں گے اور یہ ہو جائے گا۔ یہ چیزیں شریعت نے نہیں سکھائیں، اس لیے اللہ نے فرمایا اننی لکم منہ نذیر، میں اللہ کی طرف سے تمہیں نبوت جو ہے وہی بھی پہنچانی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تمہیں ڈرانا بھی ہے۔ خدا کا خوف، خدا کا روب تم پہ قائم رہنا چاہیے۔ وبشیر، اور بشارت بھی دینی ہے، خوشخبری بھی سنانی ہے کہ تم اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا،
دونوں کے نمونے آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیے ہیں۔ نبوت میں تیسری چیز اس سے بڑھ کے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کافر، وہ غلط چیز تھی۔ وہ کہتے تھے کہ اچھا اس طرح کر دو یہ آسمان ہم پہ ٹوٹ پڑے، اس طرح کر دو یہ پہاڑ سونے کا بن جائے، یہ چیز ہو جائے، یہ چیز ہو جائے۔ یہ نبوت کے مقاصد میں سے تھوڑا ہی ہے، یہ نبوت کو ان چیزوں سے غرض تھوڑا ہی ہے۔ اور الیاذ باللہ مقاصد کیا نبوت کے، نبی کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبوت اس لیے دی تھی کہ بندے ان کی سن کے اللہ کی طرف آئیں، اس لیے ارشاد فرمایا کہ نذیر اور بشیر دو چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد کی آیت میں دیکھیے تو اس بشارت کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ذکر فرما دیا ہے اور فرمایا وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ بات بھی سنو، یہ جو ان کا لفظ یہاں ارشاد فرمایا ہے نا، ایک یہ اور اس کے بعد اسی آیت میں آ رہا ہے ثم توبوا، پھر تم توبہ بھی کر لو، یہ دونوں اصل میں اللہ تعبدوا الا اللہ کے ساتھ منسلک ہیں کہ اللہ تعالی نے کتاب کی آیات نازل کی، ان کی تفصیل کی، اور یہ خدا نے اپنی جانب سے نازل کی ہیں۔ اللہ کی ذات بڑی حکمت اور خبر والی ہے، یاد رکھو اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، ایک، اور اسی طرح اپنے پروردگار کے حضور میں استغفار کرو، معافی مانگو، دو، ثم توبوا، اور اسی طرح اللہ کے حضور میں توبہ بھی کرو۔ وہ ایک جو دعویٰ ہے ابھی وہی دعویٰ چل رہا ہے، اور اسی کے ضمن میں یہ دو چیزیں ارشاد فرما دیں کہ گناہ بخشواؤ، انستغفروا ربکم، اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کیا کرو۔ اسی لیے سورہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام میں آیا ہے، انہوں نے کہا کہ لوگوں میری قوم والو اللہ سے معافی مانگو، انہ کان غفارا، اللہ کی ذات بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرتی ہے، اور جب تم معافی مانگو گے تو پھر آسمان سے بارشیں بھی نازل ہوں گی، زمین سے برکات اللہ کی طرف سے تمہیں ملیں گی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑا مبارک ہے وہ آدمی جو قیامت کے دن اپنے نامہ عمل میں سب سے زیادہ استغفار پائے، یعنی وہ آدمی اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ یہی ضروری نہیں ہے کہ انسان استغفار اس معنی میں کرے کہ جو حدیث میں جملے آئے ہیں بہت اچھا ہے، عربی کے جملے بھی، لیکن یہ ایسی چیزیں ہیں جو غیر واجب ہو جاتی ہیں۔ مطلب کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آپ انہی جملوں کو پڑھیں گے۔ ایک آدمی بس یہی کہتا رہتا ہے یا اللہ میری توبہ ہے، اے اللہ میں معافی مانگتا ہوں، تو یہ اس انسان کا استغفار ہے، یہ اس انسان کا معافی مانگنا ہی ہے۔ اور اس حکمت کو صوفیہ سمجھے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بیان کیا، انہوں نے کہا کوئی آدمی بعض جاتے تھے حضرت کے پاس، فرید الدین مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اب تو پاک پتن میں ان کا مظہر ہے پاکستان میں، تو کئی ایک ہندو بھی آتے تھے اور حضرت سے کہتے تھے بیعت فرما لیں، ہمیں اپنے یہاں رہنے کی اجازت دیں، آپ کی مجلس میں آتے رہیں، آپ ذکر سکھائیں بھگوان کو کیسے یاد کریں۔ تو حضرت فرماتے تھے یہ زور زور سے کہا کرو تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، یعنی اللہ کی ذات بس تو ہی ہے، تو ہی ہے، تو ہی۔ توحید بھی آ گئی اور اسے اس کی زبان میں اللہ کی یاد بھی سکھا دی۔ یہ اس حکمت تک پہنچے تھے کہ جب وہ اللہ ہی کا اقرار کرتا رہے گا تو باری تعالیٰ بھی تو اس پہ مہربانی کرے گا نا، اللہ کی طرف وہ بھی چل پڑے گا۔ تو جن چیزوں میں زبان واجب ہے جیسے نماز یا جیسے قرآن پاک، اس میں تو شریعت نے واجب رکھا ہے، جہاں شریعت نے اس کی اجازت دے دی ہے کہ ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے تم اپنی زبان میں بھی بات کرو، وہاں کوئی ضرورت بھی نہیں لوگوں پر زیادہ زور ڈالنے کی۔ اگر کوئی آدمی اس استغفار کو پڑھتا ہے جو حدیث میں آیا ہے تو کہنے ہی کیا، وہ تو بہت اچھا ہے، سبحان اللہ، اس کی تو جواب ہی نہیں ہے۔ مگر ایک آدمی کو نہیں اگر جملہ آتا، وہ نہیں پڑھ سکتا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ اس طرح کے جملے، اور وہ اپنی زبان میں کہتا ہے کہ اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، اللہ میں معافی مانگتا ہوں، خدایا مجھے معاف کر، یہ سب چیزیں توبہ کے قائم مقام۔ حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ مرکزو کے ہاں ایسے دیہاتی آ جاتے تھے بیعت کرنے کے لیے، حضرت کی سوانے میں لکھا ہے تذکرۃ الرشید میں، ان پڑھ، کہاں وہ عربی کا کوئی جملہ یاد کر سکتے تھے؟ تو انہیں فرماتے تھے رات کو سونے سے پہلے بس تم 100 بار یہ پڑھ لیا کرو کہ یا اللہ میری توبہ ہے،
کسی کو کم بتا دیتے تھے کہ یہ بس اتنی مرتبہ یہ کہہ دیا کرو یا اللہ میری توبہ ہے. اب یہ بھی تو جملہ توبہ ہی کا قائم مقام ہے نا. اس لیے انسان نہ تو جان بوجھ کے اس دین میں آسانیاں پیدا کرے کہ جس سے پچھلے مجتہدین کتاب و سنت ان کو غلط قرار دینا پڑے، نہ تو اس روش پر چلے اور نہ اتنی روش سخت کر لے کہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہے لوگوں کو اس سے بھی محروم رکھ کے وسعت کے ساتھ چلنا چاہیے، نرمی کے ساتھ. اللہ نے فرمایا لوگوں اللہ سے معافی مانگو. اس کا فائدہ ایک تو ہو گئی معافی، دوسرا لفظ یہ فرمایا ثم توبوا الیہ، اور پھر اللہ تعالی سے توبہ بھی کرو. ایک ہے گناہ بخشواؤ، اور یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ایک آدمی نے اپنے گناہوں کے لیے درخواست کر دی کہ اللہ میرے گناہ معاف کر دے، تو توبہ کیا چیز ہوئی؟ جی کیوں ارشاد فرمایا کہ ثم توبوا الیہ، پھر اس کے بعد توبہ بھی کرو. تو مفسرین کہتے ہیں کہ توبہ کا اصل مطلب ہے رجوع کرنا. حدیث میں بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاب اللہ علیہ، پھر اللہ رجوع کرتا ہے گناہگار کی طرف، یعنی اللہ توجہ کرتا ہے گناہگار کی طرف تاکہ اسے معاف کرے. تو بڑی اچھی بات ان مفسرین نے لکھی ہے جو کہتے ہیں یہاں توبہ سے مراد وہ توبہ نہیں ہے جو عام طور پہ استعمال ہوتی ہے کہ گناہوں سے معافی مانگنا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی استغفار میں آ گئی. یہاں توبہ سے مراد ہے کہ جب تم لوگ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ لو تو پھر اس کے بعد تم یہ کرو کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی ون سٹیپ مور جسے کہتے ہیں، فردر آگے بڑھو. اور وہ یہ ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف جب رجوع کر لیا تو گناہوں سے معافی کے بعد نیکی کے کام بھی کرنا شروع کرو، اچھائی کے کام کرو. بس توبہ ہو گئی، استغفار ہو گیا. اور اسی لیے ایک بار جب آدمی جی بھر کے اللہ سے توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو فقہا کہتے ہیں اس کے بعد یہ سمجھے کہ اللہ نے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر بار بار اس طرف نہ جائے. کیونکہ بار بار اگر وہ گناہوں کو یاد کرے گا تو بظاہر تو ایسے ہی ہے کہ بار بار توبہ کرے گا، لیکن اس میں مصیبت یہ بن جاتی ہے کہ کبھی کبھی کسی گناہ کی لذت، اس کے مزے، اس گناہ کے راستے شیطان دماغ میں تازہ کر دیتا ہے اور آدمی کا نفس چاہتا ہے کہ پھر اس گناہ کو کرے. اس لیے ایک بار جب توبہ کر لی تو مٹی ڈالو اس پہ، اب اس کو کرنے کی کیا ضرورت. اور اسی وجہ سے فقہا نے لکھا ہے کہ جب تک شدید ضرورت پیش نہ آ جائے، جیسے عدالت ہے، جیسے کوئی ایسی چیز ہے، کسی کے سامنے اپنے گناہ کا صراحتاً اقرار کرنا اچھی بات نہیں. شامی میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نے فرض کر لیجئے شراب پی، چوری کی، اور دوسرا کہتا ہے تم نے یہ حرکت کی، تو اسے ٹالے، اسے ٹلائے، اسے صاف صاف اقرار کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شرم، حیا، حجاب، پردہ قائم ہے نا، بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز قائم ہے، یہ تمیز اٹھ جائے گی بیچ میں سے. اور ایک بار جب ایسا دروازہ کھول دیا پھر سارے ہی گناہ آسان ہو جاتے ہیں دوسروں کے لیے. تو وہ کہتے ہیں نہ کرے اس کا تذکرہ. اور اسی لیے لکھا ہے فقہا نے کہ جب اللہ سے معافی مانگ لے ایک بار تو پھر خدا سے یہ توقع رکھنی مستحب ہے، ثواب کا کام ہے کہ اللہ نے میری توبہ قبول کر لی ہو. اس چکر میں ہی نہ پڑ. شیطان اس میں بھی انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. بس ایک بار معافی مانگ لی، ختم ہوئی بات. ثم توبوا الیہ، اب آگے بڑھو، اللہ کی طرف رجوع کرو، نیکی کرو. چوری کر لی، چوری میں جو مال آیا تھا واپس کر دیا، انسانوں کا حق ادا ہو گیا. اللہ تعالی سے معافی مانگ لی، خدا نے بھی معاف کر دیا. اب حلال کا رزق کماؤ، محنت کرو. یہ ایک چیز ہے، یعنی ایک مثال ہے اس کی کہ ثم توبوا الیہ، پھر اللہ کی طرف رجوع کرو. پھر اس سے کیا ہوگا؟ یہ جو بشیر کا لفظ آیا تھا نا، اب اس کی تشریح فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمتعکم، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تمہیں فائدہ اٹھانا ہو جائے گا، متاعا حسنا، بہت اچھا فائدہ اٹھانا. یعنی دنیا میں جو زندگی تم گزار رہے ہو اس میں تم بہت اچھا اسے برت لوگے. یمتعکم، متاع کہتے ہیں نا برتنے کو، فائدہ اٹھانے کو، کسی چیز کے استعمال کرنے کو. تو تم فائدہ اٹھاؤ گے اس دنیا سے متاعا حسنا، متاع حسن، اچھا فائدہ اٹھانا. اس دنیا میں خدا برکتیں دے گا، صحت دے گا، سب چیزیں تمہیں عنایت فرمائے گا جب تم نے اللہ سے معافی مانگ لی. قرآن نے دنیا کو دو طرح سے تعبیر کیا ہے. ایک تو یہ متاع حسن ہے، لیکن یہ اس انسان کے لیے جو مومن ہے،
خدا سے معافی مانگ لی اور اپنی زندگی کو اچھی حالت میں لے آیا، اس کو کہا ہے کہ تمہیں اس دنیا سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دیں گے، اور وہ متاع حسن ہے، اچھا فائدہ اٹھانا۔ اور ایک قرآن نے کئی جگہ پر کہا ہے کہ متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو فائدہ اٹھانا ہے، غرور دھوکے کا فائدہ اٹھانا۔ دھوکہ وہ کافر کے لیے، کہ کافر یہ سمجھتا ہے دنیا میری ہی ہے اور مجھے یہیں رہنا ہے، آخرت کا تو کوئی تصور ہوتا نہیں، اس لیے اللہ تعالی نے اس کا رد کیا ہے۔ اور مومن کے لیے متاع حسن کہا ہے دنیا کو کہ یہاں فائدہ اٹھانا ہے اور اچھے طریقے سے رہنا ہے، الی اجل مسمی، اور تمہیں رہنا ہے ایک خاص مدت تک، بس ایک وعدہ تمہارے ساتھ جو مقرر ہے، اجل مسمی، ایک وعدہ ہے اور وہ مقرر ہے، اس کا تعین ہو چکا ہے، اس وقت تک خدا تمہیں توفیق دے گا، تم اچھے رہو گے اس دنیا میں، اور وہ وعدہ جو مقرر ہو گیا ہے ظاہر ہے کہ وہ موت ہے، تو موت تک اللہ تمہاری زندگی اچھی کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے شرک نہیں کیا۔ تو اگر تم شرک سے بچو گے، ایک، استغفار اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہو گے، دو، اور نیکیاں کرتے رہو گے، توبو الیہ، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہو گے، تو ان تینوں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تمہیں اچھی زندگی دے گا، امن، سکون، اطمینان کی زندگی، اور اطمینان اور امن اور سکون کی زندگی تمہیں ایک مدت تک، خدا موت تک دے گا یہاں وَيُؤْتِ، اور دوسرا فرما دیا کہ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ یہ بلکہ ایک بات پہلے، ہاں یُمَتِّعُكُمْ، یہ جو لفظ ہے نا، یہ تو اصل میں جواب ہے۔ سوال کیا پیدا ہوتا ہے؟ سوال یہ کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اور خدا سے معافی مانگنا، توبہ کرنا، یہ تینوں کام ایک آدمی نے کر لیے۔ اب سوال یہ اٹھا کہ پھر ہوگا کیا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو دو جواب اس کے دے دیے، ایک تو یہی یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، کہ تمہیں اچھی زندگی گزارنے کی خدا مہلت دے گا اس دنیا میں، اور دوسرا جواب دیا وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ یؤتے، وہ عنایت فرمائے گا، كُلَّ ذِي فَضْلٍ، ہر ایک جو اضافہ کرتا ہے نیکی کے کاموں میں، فَضْلَهُ، اللہ اس کو اپنی طرف سے فضل دے گا، اللہ اس کی نیکی کے کاموں کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو اور بڑھا دے گا۔ دو جواب ہو گئے، بتا دیا کہ جو آدمی بھی ذی فضل، ایسا آدمی جو فضل والے کام کرتا ہے، نیکی والے کام کرتا ہے، ایسا آدمی جو اعمال فاضلہ کا مالک ہے، فضل والے کاموں کا مالک ہے، اللہ کیا کرے گا؟ فضلہ، اپنا فضل اس پر فرمائے گا۔ یہ دوسرا جواب ہو گیا کہ ہمارے ہاں کسی انسان کے لیے کوئی بندش تھوڑا ہی ہے، تم نیکی کے کام کرتے رہو، اچھائیاں کرتے رہو، جو جتنا اچھائی کے کاموں میں بڑھ جائے گا، ہم اتنی مہربانی، اتنا فضل اس انسان کے لیے فرما دیں گے، یہ اللہ نے کہا۔ اسی لیے بات ہوئی ہے کہ سوائے نبوت کے کوئی دروازہ بند نہیں ہو، انبیاء علیہ السلام نہیں آئیں گے، نبوت کا اختتام ہو گیا، باقی ہر آدمی کی اپنی اپنی ہمت ہے، دوڑ ہے، نیکی کے کاموں کی توفیق بھی ہے، اور اپنے ارادے بھی کہ انسان جتنا بھی اللہ کے فضل کو کمانا چاہے، جتنا خدا کے قریب ہونا چاہے، کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم ہر ایک نیکی کرنے والے کو اس پر اپنا فضل کریں گے، مہربانی کریں گے۔ اب بھی لوگ حضرت معین الدین چشتی اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مقام پہ پہنچ سکتے ہیں، اور اب بھی اللہ کی طرف سے ان پہ عنایات اور برکتیں نازل ہو سکتی ہیں، اور وہی مقامات ان لوگوں کو بھی مل سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ زندگی ایسی ہونی چاہیے جیسے ان لوگوں کے دل میں سوز اور تڑپ تھی، اور اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ خدا نے کسی کے لیے بھی دروازے بند نہیں کیے۔ یہ ساری چیزیں سن لی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے، اور استغفار کرنا ہے، اور اس اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس کے جواب میں ہم تمہیں ایک اچھی زندگی بھی دے دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آدمی نیکیاں کرتا رہے گا، جتنا اضافہ ہوگا ہم اتنا اپنا فضل فرمائیں گے۔ یہ سب باتیں سن لی، اور یہ بھی یاد رکھو وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لو، اللہ کی بات نہ مانو، فَإِنِّي، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں علیکم تمہارے متعلق عذاب یوم کبیر، ایک ایسے عذاب سے جو اس دن آئے جو بڑا سخت دن، ایسا دن ہے
کہ وہ بہت شدت کے ساتھ گزرے گا، اور جو انسان ان چیزوں کو نہیں مانے گا اس دن اسے عذاب ملے گا۔ اصل میں تو لفظ تھا تولو، تم منہ پھیر لو، مگر اسے تولو دو تا کی بجائے ایک ذکر کر دیا گیا۔ یہ صرف اور نحو کا مسئلہ ہے، وہیں دیکھ لینا چاہیے۔ اچھا وَإِن تولوا، اور اگر منہ پھیر لیں، نہ مانے کوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دے، تو منہ پھیرنے سے کیا چیز لازم آئی؟ لازم سب سے پہلی بات یہ آئی کہ اللہ نے کہا تھا ہم نے توحید کے لیے نازل کیا، اس سے منہ پھیر لیا یعنی شرک کیا۔ تو جو لوگ شرک کی روش اختیار کریں گے، منہ پھیر لیں گے اللہ کی توحید سے، بجائے خدا سے معافی مانگنے کے کبر، غرور، ایسی زندگی گزاریں گے، بجائے اس کے کہ وہ توبہ کے بعد نیکی میں اضافہ کرتے، وہ گناہ در گناہ بڑھتے ہی چلے جائیں گے، تو دیکھو میں ڈرتا ہوں تم پر اس دن کے عذاب سے جو بڑا دن ہے، اور اس دن خدا کا عذاب گھیر لے گا، ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا ملے گی، اس لیے باز آ جاؤ، یہ کام نہ کرو۔ اللہ، اللہ ہی کی طرف مرجعکم، تم لوگوں کو لوٹنا ہے۔ پھر قیامت کے لیے دوسری بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو اللہ کی طرف تم کو پھر کے جانا ہے۔ پہلی آیت میں بھی بتا دیا کہ مجھے ڈر ہے تمہارے متعلق، خدا کا عذاب نہ آ جائے۔ دوسری آیت میں پھر اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف لوٹنا۔ یہ مکی صورتوں میں خاص طور پر یہ آخرت کا بہت تذکرہ ملتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مکہ سرے سے قائل ہی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے دوبارہ، کس نے زندہ ہونا ہے۔ ان کی شاعری، ان کی اس وقت کی چیزیں سب بھری پڑی ہیں کہ دنیا میں جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو، اور یہ حیات ثم موت ثم نشر۔ وہ ایک شاعر ان کا کہتا ہے کہ زندگی پھر موت، پھر موت کے بعد قبر سے اٹھنا، حدیث و خرافت یا ام عمر، عمر کی ماں، یہ سب بے وقوفوں کی باتیں، خرافات ہیں۔ پھر کس نے اٹھنا؟ اگر اس قیامت کا تصور دنیا سے نکال دیا جائے تو پھر دنیا میں وہی کچھ ہو جو آج بھی ہو رہا ہے ان لوگوں کے ہاتھوں سے جنہیں قیامت کا خوف نہیں ہے۔ جس آدمی کو بھی خدا کے سامنے جواب دینے کا خوف نہیں رہتا، پھر وہ جو چاہے سو کرے۔ جب اس کو پتا ہے کہ مر کے مٹی میں مل جانا ہے اور اگلی زندگی کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر اس دنیا میں جتنا اسے اختیار ملے گا، جتنا با اختیار ہوگا، اتنا ہی بڑا ظالم انسان بن جائے گا۔ اسی لیے اللہ نے بار بار کہا الی اللہ مرجعکم مکی صورتوں میں، تاکہ ان کے عقیدے پر ضرب بڑھتی رہے کہ دیکھو یہ کھیل تماشے نہیں ہیں، اللہ نے اپنی مخلوق کو تمہارے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دیا، وہ مالک اپنی ساری مخلوق کو دیکھ رہا ہے، جو ظلم اور زیادتی آج کر رہا ہے کل کو اس کو حساب دینا پڑے گا۔ ایک مومن انسان اس کی ہر آج کل سے وابستہ ہے، وہ آج جو کچھ کر رہا ہے اسے پتا ہے کل اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور جو انسان ایمان نہیں لاتا بس پھر وہ جتنا مرضی ظلم کر لے، جتنا اس کا بس چلتا ہے، وہ تو یہی سمجھا بیٹھا ہے کہ قیامت نہیں۔ اللہ نے فرمایا الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے، وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ کی وہ ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے۔ اسے یہ بھی قدرت ہے کہ معاف کر دے، لیکن یہ بھی قدرت ہے اسی کو کہ وہ پورا پورا عذاب دے اور اپنے بندوں کے ایک ایک چیز کا حساب وہ وصول کر لے۔ جتنے ظلم کرتے رہے ہیں دنیا میں، ایک ایک ظلم کا خدا کے ہاں حساب ہو جائے، پوچھ ہو جائے۔ اس لیے دونوں مرتبہ یہ فرما دیا کہ ایک تو آپ یہی نہیں کہیے کہ مجھے ڈر لگتا ہے اس کا، وہ عذاب تم پر آ جائے جو بڑا دن ہے یعنی قیامت کا، اور دوسرا یہ فرما دیا کہ اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے اور وہ تمہارا پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ بڑا دانا، بینا، قادر، مقتدر ہے، اور وہ ایک ایک چیز کا